گمان نقش جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اماں مجھے فرماتی ہیں پوہ کو مراد دسمبر کی شخص جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں آئے گی۔ دعائیں ٹریول کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں، اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں، بعض اوقات بندے کا، بعض اوقات نسلوں کا۔ میں نے سوچا طارق کیا دعائیں مانگی ہوگی؟ آج تو کہتا ہے میں شیخ الوظائف ہوں، میں شیخ الاسلام ہوں، میں فلاں ہستی ہوں۔ تیری اوقات کیا ہے؟ کہ میرے والد صاحب فرماتے تھے گاؤں میں 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی، یہ ان کی دعائیں کہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور میں سخت سردی میں کمبل وغیرہ اوڑھ کے باہر بیٹھتی تھی، بیٹا تو پیٹ میں تھا، اور میں تیرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ جو بھی ہے اس کو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ ساری رات شبینہ سنتی تھی۔ میرا ایک گمان ہے اور خیال بھی ہے، اور اکابر کا، اولیاء کا، صالحین کا، بڑوں کا تجربہ ہے، دعائیں ٹریول کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں، اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں، بعض اوقات بندے کا، بعض اوقات نسلوں کا۔ کیوں کہتے ہیں اس کو کسی کی دعا ہے؟ خیر بھی 7 نسلوں میں، اور اسی طرح جو اور اکٹھا جو نہ کرنا حلال اور حرام کا، وہ یہی دعائیں پیچھا کرتی ہیں۔ اماں اپنے میرے دادا کا فرماتی تھیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو اسے دعا مانگ رہے تھے، اور دعا مانگتے مانگتے ایسے ہاتھ چھوٹ گئے۔ اور پردادا کا جب آخری وقت تھا، پردادا 1933 میں فوت ہوئے، دادا 1960 میں۔ پردادا کا آخری وقت تھا تو اسی دن شام کو ہر بندے سے الوداع، ہندو سے، سکھ سے، دوست سے، مسجد سے بھی الوداع، جس قرآن کو پڑھتے تھے اس سے بھی الوداع۔ کیا کرے؟ زندگی کا پتہ نہیں۔ رات کو اٹھے، تہجد پڑھی، اپنے انگوٹھے خود باندھے، اپنے ہاتھ سیدھے کیے، چادر اوڑھی، قبلے کی طرف چلے گئے۔ اللہ۔ گھر والوں نے کہا آواز نہیں آ رہی۔ صبح گھر والے اٹھتے تو چلے گئے تھے، اور دادا کی قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی، لوگ مٹیاں لے جاتے تھے۔ ان بڑوں کی دعائیں ہیں۔ نوری بابا میں گیا 1919 میں حج پہ میں نے ایک ہوٹل کے کوریڈور میں ایک برآمدے میں نے ایک پرانا 1919 کا، نہ 19 میں نہیں، 2019 جی 1919 کی ایک میں نے حج کی دیکھی کعبہ کی تصویر، تو میرے آنسو نکل گئے کہ میرے پردادا 1919 میں حج میں تشریف لائے تھے۔ میں نے سوچا طارق کیا دعائیں مانگی ہوگی؟ آج تو کہتا میں شیخ الوظائف ہوں، میں شیخ الاسلام ہوں، میں فلاں ہستی ہوں۔ تیری اوقات کیا ہے؟ یہ ان کی دعائیں کہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ ان کی دعائیں ہیں۔ تو کون ہے؟ 1919 میں آئے، کیا 19 میں تو والد صاحب ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، 36 میں پیدا ہوئے۔ اللہ۔ اچھا یہ کچھ آپ کو یاد ہے؟ جیسے مجھے یاد ہے میں شروع میں وہ تیل لگانے سے بہت بھاگتا تھا، اور میری چھوٹی تائی جی وہ پھر ان کے پاس کے بیٹھ جاتا تو گھٹنوں میں جیسے وہ سر رکھ کے، کیا معمولات آپ کو، یا سرما جیسے آپ اکثر اس کی وفادیت بتاتے، اس کا کہاں سے آغاز ذرا بتائیے؟ ابھی بھی ہمارے گھر میں تیل، سرما، ناف بھرنا، ناک بھرنا، سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا، اس کی آوازیں لگتی ہیں سوتے ہوئے۔ ٹھیک۔ اور تیل، ماں فرماتی تھی گھت سرچ تیل دی تلی تے کیوں جوانی گلی، جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی۔ وقت سے پہلے بڑھاپا، کمزوریاں، دماغ، یادداشت، نظر، نہیں، تیل ہماری زندگی ہے۔ پہلے دور کے بابے چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے، پلاتے تھے۔ جی یہ بھی بالکل۔ اپنے بدن کو، سر کو، بدن شام کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں، ناف کو، جی، اپنے ڈنڈے کو، اور اپنے چمڑے کی جوتی کو۔ چمڑے کی جوتی، ڈنڈے کو بھی، ہاں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تیل پلاتے تھے۔ میں نے یہاں تک دیکھا بچپن میں کہیں تیل کی کسی کی بوتل گری یا سڑک پہ تیل گرا ہوا تھا تو اس کو جوتی میں ملنا، ڈنڈے میں ملنا شروع کر دیا۔ میں نے یہاں تک دیکھا۔ صحیح۔ اچھا آپ کا کوئی معمول رہا، مطلب
दबाने का या कोई एक ऐसा था, या आप उसमें ज्यादा एक्टिव थे, या बाकी 3 बहन भाइयों में से वो एक होता है ना मैं सबसे ज्यादा कमजोर था, आज भी हूँ। लेकिन वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को दबाना, उनके पाँव पिंडलियाँ, अम्मा को, अब्बा को, कोशिश थी उनको दबाऊं, उनकी खिदमत करूं। आखिरी वक्त में अम्मा की सांस मेरे हाथ में थे, अम्मा का सर मेरे हाथ में था, आखिरी वक्त में मेरे ही हाथ में था। तो मुझे एक अजीब जवान ने, एक दरवेश की बात याद आई। कहने लगे कि मुझे एक जवान ने कहा, मेरे पास एक इस्म आज़म है, जो मांगो यूं कबूल हो जाती है, आपको दे दूं? दे दो। कहा, जब भी कोई मुझे मुश्किल आती है, अम्मा के पाँव दबाने बैठ जाता हूँ और अल्लाह से बातें करने बैठ जाता हूँ। अम्मा के पाँव दबाता हूँ, अल्लाह से बातें करता हूँ, मेरा काम हो जाता है। उन कदमों के सदके आज भी मैं वालिदा के कदमों में बैठता हूँ, उनके मज़ार के कदमों। अच्छा, दुनिया मेरे वालिदैन के मज़ारात पे जाती है, अमाल का हदिया देती है, बहुत देती है, बहुत दुनिया जाती है, तो कदमों की बरकत है। लेकिन साहब, अपने बच्चों को, आप जो आपका कोई मामूल रहा, आप बिलखुसूस आपकी वालिदा माजिदा के हवाले से, वो आपने ताकीद, अब जो आपके बच्चों की अम्मा है, वो आपने को बच्चों को खास ताकीद इस हवाले से की, जो आप देखते हैं, और किस बात पे ज्यादा खुश होते हैं जो बच्चे अमल करें? असल में बच्चों की जो नजरें हैं ना नूरी बाबा, उन नजरों के अंदर कैफियत क्या है? नजर बोलती है। मर्द तो खैर नजर को कम पढ़ता है, औरत नजर को बहुत तेज पढ़ लेती है। वो बेटी हो, वो बीवी हो, वो महरम हो या गैर महरम हो, औरत नजर को पढ़ लेती है फौरन। औलाद की नजरों में माँ के लिए क्या है, क्या कैफियत है, क्या मोहब्बत है, और उनके झिड़कने पे, माँ के झिड़कने पे औलाद का रद्द अमल क्या है? फिर उसको उस वक्त ना समझाएं। इस्तेदाद है तो मोहब्बत से समझा दें, अगर औलाद में इस्तेदाद नहीं, उसको फिर इलादा समझाएं, देख माँ है क्या। अगर इस्तेदाद है तो उस वक्त थोड़ा सा समझा दें। लेकिन औलाद को पल पल टोकना नहीं, टोका है। ओहो, पल पल टोकना, वो डी वैल्यू भी हो जाता है शायद आपका बार बार, क्या एनजी करते रहते, मतलब टोकना है और टोका है, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। मेरे बड़े भाई मुझे एक दफा कहने लगे, तारिक, वालिद साहब ने हमें नुकसान करा के सिखाया है। अपना वाकया सुनाया। हमारे 3 बाग हैं खानदानी। फरमान लगे, फलां बाग में, मैंने कहा अब्बा जी डेरा हो। ठीक, हम कहते थे अब्बा साईं। अच्छा, अब्बा साईं, ठीक, डेरा हो, चारपाइयाँ हो, फला हो। और मैं चोरी हो जाएगा, हर चीज मैंने कई दफा बना के, मैं नहीं आगे ये बनाओ, कहते मैंने चारपाइयाँ, डेरे, चार उसमें खाने पीने पकाने सामान वगैरह रखा, हर चीज मैंने खर्चा कर दिया। आज ये चीज गायब, कल वो चीज गायब। क्योंकि मेरे वालिद साहब फरमाते थे, गांव में 3 चीजें गुनाह नहीं समझी जाती, 3 चीजें गुनाह नहीं समझी जाती, चोरी, झूठ और बदकारी, वो रिवाज का हिस्सा होती है।